بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نوجوان جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے، یا خاتون جو بھی بچہ ہو یا بچی ہو، تو اپنے والدین کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں جو آتے ہیں، دوستوں کی شکل میں، کزنس کی شکل میں یا رشتہ داروں کی شکل میں، وہ ان سے متاثر ہوتے ہیں، خصوصاً اگر وہ نوجوان ہو۔ مثال دیتا ہوں، اگر میں 7 یا 8 سال کا بچہ ہوں تو میری زندگی میں اگر کوئی 13 14 15 سال کا ایک لڑکا یا لڑکی آئے گی تو میں ان سے متاثر ہوں گا۔ یہ ایک فطری عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان انسان کے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے سے بڑوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ اس ایج کے اندر ہماری جو ہے نا سامنے اگر کوئی زیادہ کول ہمیں نظر آتا ہے تو ہم اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ہمارا دل کرتا ہے یار اس کے جیسے ہم بننا چاہتے ہیں، کیونکہ والدین سے ہٹ کے آپ سب سے زیادہ اپنے آپ کو ان سے ایسوسیٹ کر سکتے ہو کہ یار تقریباً کچھ میری عمر کا ہے، جبکہ وہ آپ کی عمر کا نہیں ہوتا، لیکن آپ اس سے ایسوسیٹ کر سکتے ہو۔ میری زندگی میں ایسے بے شمار لوگ آئے جن کے ساتھ میری ایک محبت انسیت بنی، اور میں ان کو آئیڈیلائز کیا، میں نے ان کو، اور میری خواہش ہوئی کہ میں ان کے جیسا بنوں، یا اگر ان کے جیسا بن نہ سکوں تو کم از کم یہ مجھ سے متاثر ضرور ہوں، یہ بولے عمیر کتنا کول ہے۔ ایسے ہی بے شمار لوگوں میں میرے ایک چاچو اور میری پھپھو، میرے سب سے چھوٹے چاچو اور میری سب سے چھوٹی پھپھو، یہ بھی شامل تھے۔ یہ ایک کے بعد ایک کر کے، اور شاید ایک ساتھ، میری میموری میرا اتنا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن یہ ہمارے گھر میں آ کے ہمارے ساتھ رہے تھے۔ ہمارا ویسے تعلق میرے ابو جان کا بنو سے ہے، بٹ پشتون فیملی ہے، لیکن جب یہ چھوٹے تھے دونوں، اپنے ٹین ایجز میں تھے، تو پہلے میرے چھوٹے چاچو میرے پاس آ کے رہے ایک لمبا عرصہ، اور پھر اس کے بعد میری یہ چھوٹی پھوپھو آ کے ایک لمبا عرصہ میرے پاس رہے، ہمارے پاس رہے۔ میں اس وقت 6 سال کی عمر کا، 6 سال کی عمر سے لے کے 13 14 سال کی عمر کے بیچ کا یہ وقفہ تھا، جس میں یہ پیدر پہ ہمارے پاس آئے اور رہ کے گئے۔ تو یہ بڑی ایک ولنریبل سٹیج ہوتی ہے جس کے اندر آپ ایسے لوگوں سے بہت کلوزنس فیل کرتے ہو اور متاثر ہوتے ہو، جب آپ ان کو اپنے سے زیادہ کول اور ایسی ان کی عادات ان میں پاتے ہو جو آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ مجھے میری چاچو کی باتیں تو بہت زیادہ یاد نہیں ہیں، لیکن میں اگر اپنی پھپھو کی بات کروں تو، کیونکہ میری پھپھو کے ساتھ میرا نا ریمیننگ ٹائم گزرا تھا، چاچو کے ساتھ شروع کا وقت گزرا تھا، کیونکہ جب میں زیادہ میچور ہوا تو میری پھپھو کے ساتھ میرا وقت گزرا۔ میری میتھس کی ٹیوٹر بھی تھیں، میں نے اپنے کوئی تین سال 4 سال ان سے میتھمیٹکس پڑھی بھی ہے، بہت جینیس تھی میتھمیٹکس میں۔ پڑھائی کے اندر تو میرے پورے ابو جان کا جو خاندان ہے نا، پورا خاندان تباہی ہے الحمدللہ، بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں اور بہت بڑی پوزیشنز کے اوپر فائز ہیں دنیاوی طور پہ، ڈاکٹرز، انجینئرز، آرمڈ فورسز، سول سرونٹس، پتہ نہیں، زبردست ددیال میرا بہت زبردست ہے۔ ابھی میں حال ہی میں گیا تھا، میری چھوٹی جو کزنز ہیں ٹاپرز ہیں اسکولوں کے اندر، تو پتہ نہیں کیا زبردست ان کے پاس جو ہے نا وہ گرے سیلز ہیں، کیا ہے، زبردست لوگ ہیں۔ تو میری یہ جو پھپھو تھیں، یہ میتھمیٹکس میں بہت چیتا تھیں، مجھے پڑھاتی بھی تھیں، اور یہ میرے ایک ایسا مینٹور بن گئی تھیں کہ جو ایک نوجوان کی زندگی میں ارلی میوزک آتا ہے، جس طرح کی موویز اس کو اچھی لگتی ہیں، جو فلمیں وہ پسند کرتا ہے، ہارر موویز کا شوق انہوں نے مجھے دیا، میوزک کا ٹیسٹ انہوں نے دیا، علی حیدر کے سانگز، فرنج بینیفٹس، اسٹرنگز، وائٹل سائنس، اور سیکوینسرز۔ وہ پہلے زمانے میں ہمارے وہ وی جے ایک پروگرام آتا تھا، میں اور میری پھپھو بیٹھ گئے، مطلب کہ میں اور میری پھپھو نا بیسٹ بڈیز بن گئے تھے، اس حد تک بیسٹ بڈیز بن گئے تھے کہ میں ان کا سایہ بن گیا تھا، وہ جہاں جاتی تھی نا میں ان کے ساتھ ساتھ جاتا تھا۔ اور یہ غلط نہیں ہوگا یہ کہنا کہ وہ میری پھپھو تھی، پر مجھے کیونکہ بچہ تھا نا، تو مجھے لگتا ہے میری پہلی محبت بھی وہ تھی، مجھے شاید ان سے بڑی محبت بھی ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد حالات اور معاملات انسان کی چینج ہوتے ہیں، میری پھپھو بھی میچور ہوتی گئیں، ان کی زندگی میں چینجز آئے، اور ایونچولی وہ یہاں کے لیے آئی نہیں تھی، انہوں نے ایک وقت ہمارے ساتھ گزارا، پھر انہوں نے جانا تھا۔ تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب وہ ہمارے پاس سے گئیں تو مجھے لگا کہ میرا دل نکل کے چلا گیا، کیونکہ میں بچہ تھا، میں ان سے اٹیچڈ تھا، اور میں بہت رویا، بہت رویا، بہت زیادہ رویا، اور ایک بہت بڑا غم کا وقت میں نے گزارا جب میری وہ پھپھو میرے پاس سے گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ میرے ابو جان کو خیال آیا، احساس ہوا کہ یار ہم لوگ ہمارے آبائی شہر بنوں شفٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم لوگوں نے
ایک وہ فیز بھی گزارا کہ ہم یہاں کراچی چھوڑ کے بنو جا کے سیٹل ہونے کی ہم نے کوشش کی، لیکن وہاں پر ہم سیٹل ہو نہیں سکے. ابو جان وہاں پہ کلینک کا سیٹ اپ نہیں کر سکے، اسکولنگ ایجوکیشن ہماری جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو سکی، تو ہمیں واپس ایونچولی کراچی آنا پڑا. میں جب جا رہا تھا تو میں بہت خوش تھا کہ میں دوبارہ اپنی پھوپھو کے پاس جا رہا ہوں، اور جب میں واپس آ رہا تھا تو میں اداس تھا. لیکن اس وقت اداسی کے جو جذبات تھے نا وہ کچھ ڈفرینٹ شکل اختیار کر چکے تھے. یہ وہ ٹائم تھا کہ جب میں میچور ہو گیا تھا، اور کچھ ایسے معاملات پیدا ہو گئے تھے جیسے کہ جو کسی بھی فیملی میں ہوتے ہیں کہ فیملیز میں نا رفٹس آ جاتی ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی نا کدورتیں، دوریاں بڑھ جاتی ہیں. اس سب کے اندر میں ایک بچہ ہونے کے ناطے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یار آئی لو مائی پھپھو، وائی از شی ناؤ ویری ڈفرینٹ ود اس. اور بہت زیادہ نا تلخیاں اور دوریاں آ گئیں. اس کے بعد زندگی اپنے ڈگر پہ آ گئی، ہم بھی اپنی زندگی، وہ بھی اپنی زندگی. اور اس کے بعد صرف ایک وہی والی رشتہ داری رہے گی جتنی فون پہ رہتی ہے. جو اس زمانے میں فونز ہوتے تھے، پی ٹی سی ایل فون، خط وط تو ہم لکھتے نہیں تھے، تو پی ٹی سی ایل فون. اور کبھی کئی سالوں کے اندر ملاقات ہو گئی تو ہو گئی. اتفاق سے میری پھپھو کی شادی کراچی میں ہو گئی، تو وہ اتفاق سے یہیں پہ آ گئی. لیکن اگین کھل کے بات نہیں کی جا سکتی، لیکن بتانے والی بات ہے کہ جیسے رشتہ داروں میں ہوتا ہے، رفٹس ہوتے ہیں، تو ان رفٹس کی وجہ سے ہمارا ملنا جلنا بہت کم تھا. لیکن پھر ان کے بچے ہوئے، ان کے بچوں سے مجھے محبت ہوگی. میں جینوینلی بچوں سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میں جینوینلی بڑا ایک محبتی انسان ہوں. جو مجھے کلوزلی جانتا ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ میں بہت جذباتی ہوں، پیار میں بھی، غصے میں بھی، لڑائی میں بھی، لیکن اسپیشلی محبت میں. ایسے ہی میرا نام محبت خان نہیں ہے، میں جینوینلی ٹوٹ کے محبت کرتا ہوں. کسی سے محبت کروں نا تو جان بھی دے سکتا ہوں اس کے لیے، جبکہ شرک ہے، نہیں دینا چاہیے. اللہ کے سوا کسی کے لیے جان نہیں دینی چاہیے، لیکن میں ٹوٹ کے محبت کرتا ہوں. تو وہ محبت جو میری پھپھو سے مجھے بچپن میں تھی، ان کے بچوں میں نے تلاش کی. پہلے ان کی بڑی بیٹی میں تلاش کی، پھر ان کی چھوٹی بیٹی میں تلاش کی. چھوٹی بیٹی سے بہت ٹوٹ کے محبت کی، پھر ان کی چھوٹے بچے سے اب میں نے جا کے جو ہے محبت کرنے کی کوشش کی. میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ خاندانوں کے درمیان جو رفٹس ہیں وہ کسی طرح سے دور ہو جائیں، لیکن وہ خدا کے کام ہوتے ہیں. تبھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بہت زیادہ ایک ایمفسائز کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حکمت میں یہ بات جانتا تھا کہ یہ رشتہ دار ایک دوسرے سے کٹیں گے، یہ دور ہوں گے، ٹوٹیں گے. تو اللہ نے فورس کیا. میں اپنے خاندان، کراچی کے خاندان میں شاید واحد بندہ ہوں جو بار بار اپنے ان رشتہ داروں کے اندر جاتا ہے، بار بار جاتا ہے. اور میں ان کو جا کے تانا بھی دیتا ہوں کہ صرف میرا کام نہیں ہے کہ میں آؤں، تم لوگ بھی آیا کرو. لیکن عجب بات ہے کہ صرف مجھے ہی اللہ تعالیٰ موقع بھی دیتا ہے وہاں جانے کا. اور جب میں جاتا ہوں تو دل صاف کر کے بھی جاتا ہوں اپنے رشتہ داروں میں. ایسے جاتا ہوں جیسے کہ کچھ ہے ہی نہیں ہمارے درمیان، جیسے کسی بھی رشتہ داروں کے اندر کدورتیں ہوتی ہیں. اور میں کھل کے جاتا ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت سے ملتے ہیں. ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یار دوریاں تھیں، کبھی کوئی تلخیاں تھیں وغیرہ. میری یہ چھوٹی پھپھو سے ایک بہت طویل دوری ہو گئی، ایک بہت طویل ہمارے درمیان نا دوری آ گئی. اور ان کے بچوں سے بھی ایسا لگتا ہے جیسے ان کے بچوں کو جانتا ہی نہیں، ایسے وہ دور ہو گئے. سمجھ ہی نہیں آتا کہ یار کس طرح سے ان کو سمجھایا جائے کہ تم لوگ یار کیوں کٹ رہے ہو. پھر میں نے کئی دفعہ کوشش کی اپنی پھپھو کو سمجھانے کی کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے کم از کم یہ بچہ میرے ساتھ آپ منسلک کریں. جب یہ چھوٹا تھا تب تو اس کو میں زیادہ وہ نہیں کر سکا، لیکن اب اس بچے کے ساتھ میں وقت گزارنا چاہتا ہوں. لیکن خیر، ان کی ہر انسان کا ایک دل ہوتا ہے جو کہ اگر زخمی ہو تو وہ مختلف اینگل سے ان چیزوں کو سوچتا ہے. اور میری پھپھو نے پسند نہیں کیا کہ میں اپنے اس چھوٹے کزن کے ساتھ جو ہوں زیادہ وہ کر سکوں انٹریکٹ. جب ہم کسی موقع پہ ملے تو میں نے بڑی محبت کی، پیار کیا. وہ بچہ بھی مجھ سے پوچھے کہ آپ بچپن میں مجھے زیادہ وقت کیوں نہیں دیتے تھے. اور میں اس سے کہوں کہ یار تم چھوٹے تھے، میں تمہیں پہلے نہیں سمجھ سکتا تھا. اب تو میں خود باپ بناؤں تو تمہارا بچپن مجھے یاد آتا ہے تو میرا دکھ ہوتا ہے کہ یار میں تمہیں اس وقت کیوں میں اس وقت خود باپ کی فطرت سے محروم تھا. تو اب مجھے دل کرتا ہے میں تمہیں پیار کروں، میں تمہیں وقت دوں اور تمہارے ساتھ تمہارا ایز اے مینٹور اور تمہارا بڑا بھائی بن کے رہوں. خصوصاً کیونکہ تم کراچی میں رہتے ہو، تمہارے پاس کراچی کے اندر اور کوئی کزن نہیں ہے. میں اور میرا بھائی تمہارے لیے ایک گارڈین کی طور پہ. اور یہ سب میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ان کے والد کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اللہ انہیں جنت نصیب عطا کرے. مگر بس پھپھو نے کبھی تعلقات رہنے نہیں دیے. بچوں کو بھی کبھی نہیں سمجھایا کہ یار چھوڑو، جو والدین کے درمیان جو بھی رفٹ ہے اس کو چھوڑو. یار
بچے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، لیکن چلو صحیح ہے، میں احترام کرتا ہوں ان کے ڈیسیجن کا۔ ہمارے خاندان کے اندر نا، ہمارے یہی ددیال کے اندر اور ہمارے گھر کے اندر ایک بہت لمبا گیپ آ گیا تھا، اس حد تک گیپ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا چل رہا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے، ان کے گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہمارے گھر میں بچے ہو رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ۔ بس ایک سرسری طور پہ واٹس ایپ کے اوپر گروپس بنے ہوئے ہیں خاندانوں کے، جس کے اندر جو ہے مختلف باتیں ہو رہی ہیں، تو کہیں سے پتہ اچھا یہ بھی ہو گیا ہے، اچھا یہ بھی ہو گیا ہے۔ اس طرح کے معاملات ہمارے گھر کے گروپس کے اندر، خاندانوں کے اندر چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں، ورنہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے اندر اتفاق سے میری کمپنی کا لانچ ایونٹ آیا، اور اس لانچ ایونٹ کے میں ٹیم لیڈ تھا الحمدللہ۔ تو اس لانچ ایونٹ کو کرنے کے لیے میں نے کراچی سے سفر اپنا کیا، اور میرا سب سے پہلا جو پڑاؤ تھا وہ پشاور تھا۔ تو مجھے کراچی سے پشاور 7 دسمبر 2025 کو جانا تھا۔ میں 7 دسمبر 2025 کو پشاور میں جب پہنچا، میرے وہی چھوٹے چاچو نے مجھے ریسیو کیا، بڑی محبت پیار، ایسا لگا جیسے کہ بس ہم 2 دن پہلے ہی ملے، ایسی دوستی، ٹھیک ہے۔ اس میں میرے چاچو کا بھی کمال ہے، میرا بھی کمال ہے، چاچو بھی دل صاف بندے ہیں، میں بھی دل صاف بندہ ہوں۔ تو ہمارے درمیان ایسی فل تفریح مستیاں چل رہی ہیں جیسے پتہ نہیں ہمارے بیچ میں کوئی گیپس یا دراڑیں تھیں ہی نہیں کبھی۔ انہوں نے ایئرپورٹ سے پک کرنے کے بعد مجھے گاڑی میں بتایا کہ میری وہ چھوٹی پھپھو اپنے آخری لمحات جی رہے ہیں۔ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے اسی وقت کہا کہ یار ہم میں اتنی دوریاں آ گئی ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی تک نہیں گئی، اتنی دوریاں۔ مگر جو اس سے زیادہ حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ مجھے چاچو نے بتایا کہ وہ اتفاق سے اس وقت پشاور آئی ہوئی ہے اپنے علاج کے لیے۔ تو میں نے کہا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ان کو جب پتہ چلا بہت خوش تھی، انہوں نے کہا کہ عمیر کو لے کے آؤ، کھانے پہ لے کے آؤ وغیرہ۔ میں بہت خوش ہوا، اور پھر جب میں ان سے ملا تو میری آنکھوں نے ایک وہ منظر دیکھا جو میں شاید کبھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میری وہی پھپھو جو کبھی، کیونکہ پشتون تھیں، پٹھان تھیں، خوبصورت، جوان، انرجی سے بھرپور، اور ایک سخت جان عورت، ایک چھوئی موئی عورت نہیں، سخت جان عورت، ڈرتی نہیں تھی، لڑاکا تھیں، بزدل نہیں تھیں، بریو، کانفیڈنٹ، بزنس وومن۔ انہوں نے میرے پھپھا کے انتقال کے بعد، میں تو حیران ہو گیا جب مجھے پتہ چلا کہ ان کی جو دوسری بچی ہے، پہلی والی کی تو شادی ہو گئی، دوسری بچی ہے، کتنی کامیاب ماشاءاللہ سے وہ آن لائن ورک کرتی ہے، کتنے ترقی کر گئی ہے اپنی زندگی میں، ان کا اپنے پتہ نہیں پراپرٹیز ہیں، کیا کچھ ہے۔ میں بہت خوش ہوا، میں نے کہا میری پھپھو نے وہ سب کچھ اچیو کر لیا جو وہ ہمیشہ سے خواب دیکھتی تھی۔ وہ کہتی تھی عمیر میں بزنس کرنا چاہتی ہوں، میں کاروبار کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اسٹرگل کیا، انہوں نے کینٹین بزنس کیا، انہوں نے کھانے بنائے، انہوں نے جو ہے وہ کووڈ کے دوران ماسکس بنائے، اور کیا کریٹو انسان تھی، اور بچوں کو بھی وہ کریٹیوٹی انہوں نے ٹرانسفر کی۔ تو میں نے جب ان کی ترقی کو سنا، میں نے کہا یار کیا کچھ کر لیا میری پھپھو نے، اور کراچی میں ماشاءاللہ پراپرٹی بنا لی، اپنا وہ کر لیا۔ تو میں بہت خوش ہوا، بہت زیادہ خوش ہوا، اور میں اس سے زیادہ خوش ہوا جب میں نے اپنی وہ چھوٹی کزن کو دیکھا جس سے میں بے انتہا محبت کرتا تھا۔ میں اپنے اس کزن کو دیکھا، میں ان سے مل کے بہت خوش ہوا۔ میں کبھی زندگی میں نہیں تصور کر سکتا تھا کہ میں اپنے ان دونوں کزن سے دوبارہ زندگی میں کبھی ملوں گا۔ وہ بڑی والی بچی سے میں ملا دوبارہ سے کہ وہ اس کی شادی ہو گئی ہے، میں کبھی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ میں اپنے ان تینوں کزن سے دوبارہ کبھی زندگی میں ملوں گا۔ لیکن بس میری ان سے بھی ملاقات ہو گئی۔ جب ان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اپنی پھپھو کو اس کنڈیشن میں دیکھا، اس طاقتور، بریو، بہترین عورت کو ایک ایسی حالت میں، کیوں وہ اپنے آخری وقت میں تھی، ان کو کینسر کی بیماری تھی، اور وہ لاسٹ سٹیج آف کینسر پہ پہنچ چکی تھی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ انسان کو کس طرح سے جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، نچوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ میں نے اس کا اظہار ان پہ نہیں کیا، لیکن میرے دل اندر سے خون کے آنسو رونے لگا، کیونکہ وہی شخص جس کو دیکھ کے کبھی میں متاثر تھا، کبھی میں ان سے آئیڈیلائز تھا، آج میں ان کو ایک ایسی حالت میں دیکھ رہا تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا میں نے گلے لگا لوں، ان کے پاؤں دباؤں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا میں ان کو اپروچ کیسے کروں، کیونکہ دوریاں اتنی بڑھ گئی تھیں۔ لیکن انہوں نے مجھے اپنے خود قریب بلایا، انہوں نے ماتھا چوما، مجھے گلے لگایا، اور پھر ہمارے درمیان وہ باتیں ہوئیں جو کہ کسی بھی بچھڑے ہوئے رشتہ داروں میں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا تم مجھے معاف کر دو، میں نے کہا آپ میری بڑی ہیں، آپ مجھے معاف کر دو، اور ہمارے درمیان پھر پیار محبت کی بات ہونے کے بعد میں نے کہا کہ آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ پریشان نہیں ہو۔ وہ
जवान थीं लेकिन उस कंडीशन में बूढ़ी लग रही थीं, क्योंकि वो बीमारी और वो कंडीशन इंसान को ऐसा बना देती है। उस सब के बावजूद हम साथ में बैठे, वो धूप सेक रही थीं, मैंने उनका एहतराम किया कि उनको ज़्यादा बोलना ना पड़े। हमारे दरमियान कुछ मुकालमा हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम खाने पे हमारे साथ मुलाकात करना। फिर मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया, मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट थी मैंने वो पूरी की, और फिर मैं एक दफ़ा दोबारा उनके पास मुलाकात के लिए आया। एक थोड़ी उससे पहली लंबी मुलाकात की और बैठे। उन्होंने मेरी ममा का पूछा, उन्होंने कहा मेरी भाभी को मेरा सलाम कहना, मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी तो मैं भाभी से बात भी करूँगी, और सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, दिल साफ़ हो गए। दिलों के ऊपर जो पर्चे रखे हुए थे बहुत सारे कि यार ये भी हुआ, इतनी दूरी, ये दूरी, वो दूरी, वो सब दूर हो गए, सब क्लियर हो गया। मेरा तो दिल वैसे ही साफ़ था, मगर अगर उनके भी दिल में कोई वो थी, उन्होंने भी मुझे कहा कि अगर गलत फहमी में मैंने कभी तुम्हें गलत समझा और मैंने कोई ऐसी दूरी क्रिएट की तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने कहा मेरे दिल में कुछ ऐसी बात ही नहीं है, मैं आपके साथ दिल साफ़ करके आपके पास दोबारा आया हूँ। उन्होंने कहा कि भाभी को भी मेरा प्यार सलाम कहना, मेरी हिम्मत नहीं है मगर हिम्मत मिली तो मैं उनसे बात भी करूँगी। मेरा दिल उनके लिए मोहब्बत और प्यार के साथ भरा हुआ है और हर चीज़ माफ़ है। मामा ने भी वहाँ से फ़ोन किया, उन्होंने कहा मेरी बात कराओ, मेरा भी दिल से, वो मेरी बच्ची है, वो मेरे पास, उसने एक ज़िंदगी गुजारी, मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। ये सब कुछ हो गया, मैंने अपना इवेंट किया, अपने 20 दिन पूरे किए नॉर्दर्न सेंट्रल एरिया में, लाहौर, पंजाब वगैरह सब कुछ करके मैं कराची आ गया। कल 2 तारीख जनवरी की मेरी फुप्पो अल्लाह के पास वापस चली गई हैं। मैं रो नहीं रहा, ज़रूरी नहीं है कि मैं रोऊं और मैं धाड़े मार मार के चीखूं तभी मैं अपने गम का इजहार कर सकूं, लेकिन जिस वक्त मुझे ख़बर दी गई ना, मेरी आँखों के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर वो सारी कैफियत घूम गई मेरे बचपन की, जो मैंने अपनी फुप्पो के साथ गुजारी थी। और मुझे एक पल के लिए ना वो वक्त याद आ गया जब मैं यतीम हुआ था, जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था, जब मेरी नानी का इंतकाल हुआ था, और मेरी आंखों में इस वक्त भी आंसू आ रहा है। लेकिन गम मुझे इसका लिए नहीं है कि मेरी फुप्पो चली गई, मुझे गम उन बच्चों का है जिन्होंने पहले बाप की जुदाई को फेस किया और अब अपनी माँ की जुदाई को फेस करेंगे क्या, कर लिया है। अल्लाह उन पर रहम अता फरमाए। मैंने अपने ख़ानदान में मैसेज भी किया, मैंने उनको कहा कि मेरा दिल, मेरा घर हमेशा मेरे कज़न्स के लिए खुला हुआ है, उनको मेरी ज़रूरत नहीं होगी कभी भी, क्योंकि उनके पास पूरा ददियाल है, वो हैं भी शायद अभी पेशावर के अंदर। मगर मैंने उनको भी कहा, और अगर ये वीडियो कहीं से उनकी तक पहुँचे तो उनको ये पता होना चाहिए कि मेरा दिल में आज भी उनके लिए वैसी मोहब्बत है जैसे उस दिन थी, और अभी भी उनके लिए वैसी ही मोहब्बत है जैसी उस दिन थी जब वो मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा आए। और मुझे दुख इस बात का है कि वो बच्चे इस वक्त क्या फ़ील कर रहे होंगे यार। वालिद भी गए, मम्मा भी चली गई, लेकिन वो मजबूत है, वो मेरी तरह कमज़ोर नहीं है, वो मजबूत बच्चे हैं, वो बहुत मजबूत बच्चे हैं। मेरा दिल करता है कि मेरा बेटा अनस वो बहुत मजबूत हो, वो बहुत तगड़ा हो, ताकतवर हो। मेरा बच्चा जाग गया है, अंदर से आवाज़ें लगा रहा है, मुझे तलाश कर रहा है, बाबा बाबा कर रहा है, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। मेरा बेटा मेरे पास आया, उसने मुझे गले लगाया, मुझे कहते बाबा आई एम सॉरी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते मुझे पता चला आपकी फुप्पो अल्लाह के पास चली गई। तो मैंने उसे प्यार किया, तो मैंने कहा आप मुझे सॉरी क्यों कह रहे हो? कहते आपने मुझे बताया ना कि कंडोलेंस करना चाहिए जब आपका कोई प्यारा चले उसके पास जाके। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, शाबाश। पता क्या कहते हैं मेरा बेटा, मुझे क्या कहता है, कहते हैं बाबा, मेरा बेटा 7 साल का है, 8वें साल में लगा हुआ है। मेरा बेटा कहते हैं बाबा आपको शायद अल्लाह ताला पेशावर इसलिए लेके गए थे कि आप अपनी फुप्पो से मिल लो। ये मेरे बेटे ने कहा। अब उसको ये बात उसके सामने उसकी माँ ने की या उसकी दादी ने की, आई डोंट नो, लेकिन मेरे बेटे ने जब ये अल्फाज कहे ना तो मैंने फ़ौरन अपना फ़ोन उठाया और अपने रिश्तेदारों को एक और मैसेज किया। मैं एक मैसेज पहले कर चुका था जिसमें मैंने उनसे कहा था कि मैं बच्चों के साथ भी हूँ और मैं गम है, दिल में मेरे बहुत गम है। लेकिन जब मेरे बेटे ने कहा ना, मैंने फ़ौरन दोबारा फ़ोन उठाया और मैंने एक मैसेज किया। मैंने कहा कि सितारों में यकीन रखना हराम है, शिर्क है, कि मैं लिब्रा, वो लियो, मेरा हॉरोस्कोप, ये शिर्क है, हराम है। लेकिन एक बड़ी अजब चीज़ जो मैंने अपने बचपन से देखी है, क्योंकि मेरा जो सितारा है वो लिब्रा है और मेरी फुप्पो का सेजिटेरियस था,
اور میری چھوٹی کزن کا بھی جو ہے سیجیٹیریس ہے. اور میری زندگی میں بے شمار ایسے لڑکے اور لڑکیاں میرے آئے جو کہ سیجیٹیریس تھے. میں نے ایک عجب پیٹرن اپنی زندگی میں دیکھا کہ سیجیٹیریس جب بھی میری کوئی زندگی میں آیا تو پہلے ایک شدید ایسے جیسے کہ پتہ نہیں وہ میرا ایک حصہ تھا جسم کا وہ نکل گیا تھا, وہ آ کے چپک گیا. جب بھی کوئی سیجیٹیریس آیا وہ میری زندگی کا حصہ بنا, محبت ہوئی, پیار ہوئی, پھر وہ ایسے غائب ہوا جیسے کہ پتہ نہیں وہ کبھی زندگی میں تھا ہی نہیں. غائب, کچھ پتہ نہیں, عطا پتہ نہیں. دوستوں میں ایسا ہوا, میں نے اپنے آفس کے کولیگز میں ایسا دیکھا, ایک عجب پیٹرن دیکھا. میری پھپھو سیجیٹیریس تھی, ابھی پچھلے مہینے ان کی برتھ ڈے تھی. اپنے جنم دن کے فوراً بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو میں نے ان سے اپنے گروپ میں اپنے رشتہ داروں کو لکھا کہ میں نے عجب یہ دیکھا کہ جب بھی کوئی سیجیٹیریس آئے پہلے قریب ہوا, پھر اس کے بعد دور ہوا. آج پھپھو تو چلی بھی گئیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو کہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے میں نے پشاور کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی. میں جانتے نہیں تھا پشاور اب دیکھنے میں کیسا ہے, اس کی سردی کیسی ہے. 30 کلو کا بیگ اٹھا کے لے گیا کہ پتہ نہیں وہاں پہ تو جاڑا چل رہا ہوگا, اتنی سردی ہوگی. میں اتنے سالوں کے بعد پشاور صرف اور صرف اپنے کمپنی کے کام سے گیا, اپنے ایک برانڈ کو لانچ کرنے کے لیے. لیکن اللہ کی حکمت دیکھو, وہ دراصل اللہ نے یہ لاکھوں کروڑوں روپے کا جو سسٹم بنایا لانچ کا, میرے ہوٹل کے اسٹے کا, میری ٹریول کا, وہ میں اگر اس کو ایک اور نظر سے دیکھوں تو اللہ چاہتا تھا میں اپنی پھپھو سے اور اپنے کزن سے ایک دفعہ آخری مرتبہ دوبارہ ملوں. آخری دفعہ اپنی پھپھو سے کہتا ہوں کیونکہ اب میری پھپھو چلی گئی دنیا سے. کزن سے اگر یہ وہ دیکھ رہے ہیں, میں تم لوگوں سے بہت محبت کرتا ہوں, میں تم لوگوں کے ساتھ جڑا رہنا چاہتا ہوں. اگر تم لوگ چاہو, نہیں چاہو تو میں تمہاری خواہش کا احترام کروں گا. نہیں ملو, نہیں رکھو کوئی دوستی یاری, نہیں رکھو کچھ, کوئی بات نہیں, لیکن آئی لو یو, اور میں تم لوگوں کے لیے ہمیشہ یہاں حاضر ہوں. لیکن میں اپنے رب کی اس حکمت کے اوپر جو ہوں قربان جاؤں کہ اس نے یہ سارا سسٹم بنایا صرف اس لیے تاکہ میں ایک دفعہ اور اپنی پھپھو سے مل لوں. کیونکہ میں تو محبت کرتا تھا نا, اگر کوئی کدورت تھی, اگر کوئی غلط فہمی تھی, وہ ان کی سائڈ سے تھی. اور ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اگر میں نے تمہیں کبھی اپنی کسی غلط فہمی میں تمہیں غلط سمجھا تو مجھے معاف کرنا. میں نے کہا میں نے آپ کو کبھی دل میں کوئی رکھی نہیں ہے, آئی لو یو, اور سب کلین سلیٹ. تو کیونکہ میرا دل صاف تھا تو اللہ مجھے میری پھپھو سے ایک بار اور ملانا چاہتا تھا. میرے پہلے بے شمار کرشز, میرے پہلے بے شمار متاثر کرنے والی ہستیوں میں سے وہ میری ایک ہستی تھی, اور اب وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے. جس بیماری کی تکلیف کو سہ کے وہ گئیں, میرا اچھا گمان, حسن ظن یہ ہے کہ اللہ انہیں شہادت کا درجہ نصیب عطا کرے. اپنے مقرب لوگوں میں, اپنے ان کے گزشتہ جو شوہر تھے ان کے پاس لے جائے, میری دادی کے پاس, میرے ابو جان کے پاس, میرے دادا ابو کے پاس, ان کے پورے خاندان کے پاس انہیں لے جائے. وہ انہیں خوشی سے ان کا استقبال کرے اور ان کے درجات بلند ہوں, ان سب میرے پیاروں کے اور آپ کے بھی سب پیاروں کے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. ہماری پہلے ایک اور باجی تھی, بہت دل کے قریب تھی, وہ بھی بہت محبت کرتی تھی, بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہماری زندگی میں آئی تھی, ہماری نازیہ باجی. اللہ تعالیٰ وہ بھی اسی تکلیف دہ بیماری کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی درجات بلند کرے, انہیں بھی شہادت کا درجہ نصیب کرے. وہ بھی میری پھپھو کے بڑے کلوز تھیں ایک زمانے تک, تو وہ بھی ان سے دوبارہ سے مل گئی ہوں گی. اصل زندگی میں یہ سب مل گئے ہیں. ایک میں نے مووی کے اندر ایک چیز دیکھی تھی, سلمان خان کی فلم تھی. تو سلمان خان وہ آتا ہے تو اس سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے. تو وہ ہنسنے لگتا ہے, وہ کہتے ہیں تمہیں ہم نے بتایا تمہارے والد کا انتقال ہو گیا, تم ہنس رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں میں ہنس اس لیے رہا ہوں, میں ہنس نہیں رہا, میں خوش ہوں. وہ کہتے ہیں تمہیں خوشی ہو رہی ہے تمہارے والد کا انتقال ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میں خوش اس لیے ہوں کیونکہ یہ گندی دنیا میں وہ کتنی تکلیفوں میں, بیماریوں میں, غموں میں وہ مبتلا تھے, وہ تو اچھی جگہ چلے گئے. اب ان کے غم, تکلیفیں, پریشانیاں دور ہو گئی, کلین سلیٹ. تو میرا اچھا گمان یہ ہے, میں غمزدہ ہوا, مجھے آنسو آئے, میں رویا, اب میں ریلیکس ہوں, دل ہلکا ہو گیا. میں کیا کہنا چاہتا ہوں, میرے ابو جان, میرے سارے رشتہ دار اچھی جگہ چلے گئے. ہمارے یہاں کتنے مسئلے ہیں, کتنے غم ہیں, کتنے دکھ ہیں. یہ دنیا کوئی اچھی جگہ ہے رہنے کی؟ یہ دنیا کے اندر ایک اٹریکشن اللہ نے رکھی ہے کہ ادھر سے جانے کا دل نہیں کرتا, لیکن یہ تو گندی جگہ ہے. یہ اس کی حقیقت ہے کہ یہ پیشاب پخانے کا گھر ہے, یہ تھوک, پسینہ, بدبو, غلاظت, کھجلی, بیماریوں کا گھر ہے, غموں کا گھر ہے. اچھی جگہ چلے گئے اور اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے. اور جس تکلیف کو سہ کے گئے, جس تکلیف سے یہ لوگ گئے, اس تکلیف کے بعد تو میرا حسن ظن ہے, میرے اللہ پر اچھا گمان ہے کہ انشاءاللہ وہ
जन्नत फिरदौस में होंगे, शहादत के दर्जे को हासिल करेंगे। बाकी अल्लाह की जो रज़ा, अल्लाह की जो मर्ज़ी। मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। अपने दिलों को साफ़ रखिए, रिश्तेदारों से जुड़ के रहिए, मोहब्बत करें, प्यार करें, मोहब्बत ख़ान बनें, मोहब्बत ख़ान से सीखें। मोहब्बत ख़ान सिर्फ अपना नाम ना रखें, वाकई मोहब्बत ख़ान बनें, दोस्तियाँ करें, प्यार करें, मुंह बना के नहीं बैठ जाएं कि यार मैं तो मिलूंगा नहीं, मैं नहीं करूँगा। आपको नहीं पता कि अगले मोमेंट कौन आपको छोड़ के चला जाए। मिलो, दोस्ती रखो, प्यार रखो, सही है। और मेरे अपने कराची के अंदर मेरे एक रिश्तेदार है, मैं नाम नहीं लूँगा, कितनी दफ़ा भी उनके पास जाओ, वो हर वक्त गिला ही सिर्फ है उनकी ज़ुबान पे, उनके दिल में हर वक्त गिला। वो ऐसे रिश्तेदार हमारे बन गए जिसके लिए वो आजकल टिकटॉक पे एक वीडियो आती है कि अगर आपके घर में कोई आए और वो आते ही आपके घर में आपके पंखों पे, आपकी मेज़ पे पड़ी हुई गर्द को देख के आपको तनकीद करे कि यार ये कितना गंदा घर है, तो दोबारा ऐसे बंदे को कभी भी अपने घर में ना बुलाओ, ना ही उसके साथ कोई रिश्ता रखो, क्योंकि आपने अपना घर खोला उसके लिए, आपने उससे अपना दिल खोला और वो आके तनकीद कर रहा है। कितना भी कर लो, वो हर वक्त खफा ही रहते हैं, मगर मैं फिर भी उनसे मोहब्बत करता हूँ, फिर भी उनसे प्यार करता हूँ, फिर भी उनको अपनी हर वीडियो शेयर करता हूँ, फिर भी जब मुझे मौका मिलता है मैं उनकी तरफ जाता हूँ। लेकिन बस वो गिले शिकवे शिकायतें ख़त्म ही नहीं होती रिश्तेदारों की आपस में। नहीं रखो यार, नहीं रखो, दिलों को साफ रखो। अल्लाह तुम्हारी रिस्क में भी बरकत देगा, तुम्हारी रोजी रोटी बढ़ेगी, तुम्हारे चेहरे पे शादाबी आएगी, तुम्हारी जवानी बढ़ेगी, तुम्हारी जिस्म में जो है बरकत होगी। इसके कितने समरात हैं, कितनी वो हैं। और उसके बाद सबसे अहम चीज़ ये है कि तुम ज़िंदगी भर गम और दुख का शिकार रहोगे अगर वो चला गया। आज मैं इतना रिलैक्स्ड इसलिए हूँ क्योंकि मैं, अगर मुझे पता चलता ना वो चली गई, मैं उनसे मिला ना होता, मैं बयान नहीं कर सकता कि मेरी क्या हालत होती। और अगर मैंने अपने दोनों कज़न्स को एक दफ़ा, आखिरी दफ़ा मुलाकात ना की होती या देखा ना होता, दोनों कज़न का इसलिए जिक्र करता हूँ, बड़ी वाली की तो शादी होगी, उसके पास तो उसका ससुराल है, मगर ये दोनों जो बच्चे मेरे जो यतीम हो गए, इनसे अगर मैं ना मिला होता, या मैंने इनको कम से कम अपना ये आखिरी चेहरा ना दिखाया होता कि मेरा तुमसे शदीद मोहब्बत है, मैं तुम्हारे साथ जुड़ के रहना चाहता हूँ, तो उनको शायद कभी नहीं पता चलता कि उमैर भाई आज भी कैसे अपने बाहें खोल के उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को बस एंड करते हैं, क्योंकि मेरा बच्चा भी उठ गया है और वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आई लव यू ऑल। अगर मेरी वजह से आप में से किसी का दिल दुखा है तो मुझे माफ़ कर देना। मेरा दिल अगर किसी की वजह से दुखा है, मैं उसको सच्चे दिल से, सिद्के दिल से माफ़ करता हूँ। अपने दिलों को साफ़ कीजिए, अपने प्यारों के साथ जुड़ के रहिए। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम। और मेरी प्यारी फुप्पो, अल्लाह ताला आपकी दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम्मा।